حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ایک روشن فرمان، جبکہ آپ کا ہر فرمان ہی روشن ہوتا ہے۔ صحاح ستہ کے اندر جو کہ سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دو شخص حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور جب بھی کوئی اسلام قبول کرتا تھا تو اس کی زندگی بالکل چینج ہو جاتی تھی، یعنی پہلے وہ ایک عام زندگی، نیکی بدی کا پتہ نہیں، اسلام کا پتہ نہیں، اچھائی اور برائی کا پتہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اسلام کی بدولت ان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جاتا تھا۔ تو وہ دونوں شخص، وہ جو صحابی بن گئے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، اب ان دونوں میں سے ایک صحابی بہت فاسٹ تھے نیکی کرنے میں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور جنگات، غزوات کے اندر، اعمال صالحہ کے اندر بہت فاسٹ تھے، بنسبت وہ جو ان کے کلاس فیلو تھے ایمان لانے کے حوالے سے، ان کی نسبت وہ بہت فاسٹ تھے۔ تو اسی دوران وہ ایک غزوہ کے اندر شہید ہو گئے۔ وہ جو فاسٹ صحابی تھے وہ ایک غزوہ کے اندر شہید ہو گئے، اور وہ جو ان کے کلاس فیلو تھے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے، وہ ان کے شہید ہونے کے ایک سال بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب حضرت طلحہ جو کہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ کو خواب آتا ہے، آپ کو خواب آتا ہے کہ آپ جنت کے دروازے کے پاس کھڑے ہیں، اور وہ دونوں صحابی جنہوں نے ایک ہی ٹائم پہ اسلام قبول کیا تھا، وہ جو ایک صحابی بہت فاسٹ تھے نیکی کے میدان میں، اور وہ جو ان کے ایک سال بعد وفات جنہوں نے پائی، وہ دونوں صحابی بھی جنت کے دروازے کے پاس کھڑے تھے، موجود تھے۔
حضرت طلحہ اب فرماتے ہیں کہ جنت کا کنٹرولر فرشتہ جنت سے باہر آتا ہے اور وہ جو نیکی کے اندر سلو تھے فاسٹ صحابی سے، وہ جو 1 سال بعد وفات پانے والے تھے، ان کو فرشتے نے پہلے دعوت دی کہ آپ جنت میں تشریف لے آئیں۔ اس کے بعد وہ فرشتہ دوبارہ باہر آتا ہے اور وہ جو غزوہ کے اندر شہید ہو گئے تھے صحابی، وہ جو بہت فاسٹ تھے نیکی کرنے میں، اب ان کو دعوت دی گئی کہ آپ بھی جنت میں تشریف لے آئیں۔ اس کے بعد وہ جنت کا کنٹرولر فرشتہ پھر باہر آتا ہے اور حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ وہ میری طرف آئے اور مجھے کہنے لگے کہ آپ کا ابھی وقت نہیں ہوا، آپ ابھی واپس چلے جائیں، یعنی آپ ابھی اپنی ظاہری زندگی میں ہیں، ابھی آپ کی زندگی موجود ہے، وہ تو شہید ہو گئے ہیں اور ایک کا انتقال ہو گیا تھا، تو آپ ابھی اپنی ظاہری حیات میں ہیں۔ یہ اشارہ ملتا ہے کہ آپ کا بھی وقت نہیں ہوا، آپ واپس چلے جائیں۔ اب صبح ہوئی، حضرت طلحہ یہ خواب لوگوں کو سنانے لگے۔ آپ نے یہ خواب صحابہ کو سنایا کہ رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور جن کو ہم مقدم سمجھتے تھے انہیں جنت میں دوسرے نمبر پر بلایا گیا ہے، اور وہ جو جن کو ہم مؤخر سمجھتے تھے ان کو جنت میں پہلے نمبر پر بلایا گیا ہے، کیونکہ صحابہ کو بھی پتا تھا کہ دونوں نے اسلام ایک ہی ٹائم پہ قبول کیا۔ پھر ان میں سے ایک صحابی بہت فاسٹ تھے، نماز میں، روزہ میں، اعمال صالحہ میں، اور پھر ایک غزوہ میں شہید بھی ہو گئے، اور وہ جو دوسرے صحابی تھے وہ ان کے 1 سال بعد دنیا سے انتقال کر گئے۔ تو سمجھا یہ جاتا تھا کہ وہ جو فاسٹ صحابی تھے ان کو پہلے جنت میں بلانا چاہیے تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ جن کو وہ مقدم سمجھتے تھے، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ ان کو پہلے بلایا جانا چاہیے تھا، ان کو دوسرے نمبر پر بلایا گیا۔ اس خواب کا چرچا اتنا ہوا کہ یہ خواب چلتے چلتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواب کی تصدیق فرمائی۔ صحابہ اکرام کے خواب اور ہیں، ہمارے خواب اور ہیں، اور جس خواب کی تصدیق
نبی پاک فرما دیں وہ خواب اور ہے، بلکہ وہ ایک فرمانے رسول کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو اگر تو وہ ایک محض خواب ہوتا تو حضور فرما دیتے کہ صحابہ تم کیوں یہ تعجب کر رہے ہو کہ وہ جن کو تم مقدم سمجھتے تھے ان کو جنت میں دوسرے نمبر پر بلایا گیا ہے، اور جن کو تم مؤخر سمجھتے تھے ان کو جنت میں پہلے نمبر پر بلایا گیا ہے۔ حضور فرما سکتے تھے کہ یہ تو محض خواب ہے، تم کیوں اس میں الجھے ہوئے ہو، کیوں تعجب کر رہے ہو، لیکن حضور نے ایسا نہیں فرمایا۔ حضور نے اس خواب کو برحق قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ہاں، جنت کے دروازے کے پاس ایسا ہوا ہے، اور یہ جو میں نے بات کی ہے اس کی مٹھاس عقیدہ اہل سنت کے مطابق ہی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اس کی لذت، اس بات کی مٹھاس صرف عقیدہ اہل سنت سے ہی محسوس کیا جا سکتا ہے، کیونکہ دوسرے تو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، ان کو فلاں علم نہیں۔ تو یہ بات عقیدہ اہل سنت کے اعتبار سے ہی اس کی لذت کو، اس کی مٹھاس کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ تو حضور نے وہ جو تعجب میں پڑے ہوئے تھے صحابہ کہ جن کو ہم مقدم سمجھتے تھے ان کو دوسرے نمبر پر کیوں بلایا گیا، وجہ کیا ہوئی ہے؟ حالانکہ دنیا کے اندر وہ جو غزوہ کے اندر شہید ہوئے، وہ جو فاسٹ تھے ان کو پہلے بلانا چاہیے تھا۔ ان کے اندر ڈفرنس کہاں پہ آ گیا؟ کیا وجہ بنی ہے کہ ان کو دوسرے نمبر پر بلایا گیا؟ تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو سلو تھے نیکی کے اندر، انہوں نے جو فاسٹ تھے نیکی کے اندر، ان کے شہید ہونے کے بعد 1 سال کی زندگی پائی ہے۔ حضور نے پوچھا کہ پائی ہے؟ انہوں نے 1 سال کی زندگی کے نہیں، تو صحابہ اکرام نے کہا کہ حضور ہاں وہ 1 سال زندہ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی سبحان اللہ نے ان کو مزید 1 سال کا ٹائم دیا۔ تو اب 1 رمضان پا لینے کا کتنا مرتبہ ہے، کتنا مقام ہے، اس چیز کا ہمیں پتہ چلے گا کہ 1 رمضان کا مہینہ پا لینے سے انسان کی کتنی بڑی ترقی ہے، نیکی کے اندر کتنا وقار بلند ہو جاتا ہے، انسان کو کتنا مرتبہ مل جاتا ہے صرف 1 رمضان کا مہینہ پا لینے سے۔
تو حضور اکرم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ ان کو 1 سال مزید ٹائم ملا ہے کہ نہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ حضور ملا ہے۔ تو فرمایا اس 1 سال کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو رمضان کا مہینہ بھی دیا۔ سبحان اللہ، ان کو رمضان المبارک کا ایک مہینہ بھی ملا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان کو جنت میں دوسرے نمبر پر بلایا گیا، کیونکہ وہ 1 سال مزید ٹائم ان کو ملا اور اس کے اندر انہوں نے رمضان کا مہینہ پا لیا۔ تو رمضان کا مہینہ پا لینے سے ان کی اعمال صالحہ اتنے بلند ہو گئے کہ اب ان کے اندر زمین اور آسمان تک کا فرق آ گیا ہے، صرف ایک رمضان پا لینے سے۔ فرمایا دنیا کے اندر وہ ان سے آگے تھے، اعمال صالحہ میں ہر میدان میں آگے تھے، لیکن حالانکہ وہ شہید بھی ہوئے، اور شہید کے بارے میں یہ کچھ ایسے ہے کہ شہید کے ظاہری ان کے جب شہید ہو جاتے ہیں شہید، تو ان کے جو نیکی کے اعمال ہیں وہ قبر میں بھی وہ موجود ہیں، تو لیکن وہ ان کا وہ مرتبہ، وہ نیکیاں، وہ ثواب ان کو ملتا رہتا ہے۔ لیکن وہ صحابی جنہوں نے رمضان کا مہینہ ان کے بعد پا لیا، تو اس رمضان کی وجہ سے اب وہ پہلے نمبر پر آ گئے ہیں، اور اتنا ان کو مقام ملا ہے، مرتبہ ملا ہے کہ اب ان دونوں کے درمیان جتنا زمین اور آسمان کا فرق ہے، فاصلہ ہے، اتنا ان کے درمیان آ گیا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، کتنی بڑی سعادت ہے کہ ہم جیسے گناہگاروں نے بھی رمضان کا مہینہ پا لیا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رمضان کے اندر اللہ سبحانہ تعالی نے کتنا مقام، کتنا مرتبہ انسان کی ترقی کے لیے رکھا ہے، انسان کی بخشش و مغفرت کے لیے رکھا ہے، انسان کو جنت کے مقامات تک کے لیے رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہماری زندگیوں کے اندر ایک اور رمضان دے دیا ہے۔ تو ہم سب کو اس حدیث کو سننے کے بعد، اس کا مطالعہ سننے سنانے کے بعد ہمیں اب اس پر عمل کرنا چاہیے، اور رمضان کا مہینہ پا لیا ہے تو اس کی برکتیں لوٹنی چاہیے۔ اب دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی برکتیں زیادہ سے زیادہ لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی سحریاں، افطاریاں، اس کی تراویحاں، اس کے اعمال صالحہ
اس میں ایک دوسرے سے پیار، خلوص، احساسات، کیا بات ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں رمضان دے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو الحمدللہ میرا یہ چینل اسلامی ہے، الحمدللہ نعتیں پڑھتا ہوں اس چینل پر، اور اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز جو میں کام کاج کرتا ہوں اس کی ویڈیوز ڈالتا ہوں اپنی اسی چینل پر، اور الحمدللہ اس میں میرے بیانات بھی ایک دو موجود ہیں اور آئندہ بھی آتے رہیں گے، اور احادیث سے ریلیٹڈ بھی الحمدللہ انشاءاللہ میری ویڈیوز آتی رہیں گی۔ تو اگر آپ لوگ انٹرسٹیڈ ہیں میری آواز میں، میرے انداز میں، میری گفتگو میں، اور میرے اسلامی کانٹینٹ سے، دین اسلام سے محبت کی اگر جستجو ہے، اگر آپ کو پیاس ہے، تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔